ایم بی جی اسپیکس میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے کہ نومبر کا مہینہ کیوں اہم ہے. بہت سے اہم تاریخیں ہیں, بہت سے اہم واقعات ہیں. کچھ پہ تو بات ہو چکی تھی, لیکن تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے اس مہینے میں, وہ معلوم کرتے ہیں صدیق جان صاحب سے. دیکھیں, تحریک انصاف کے اندر نا 80% لوگوں کی جو رائے ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں, جو 20% کی رائے ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. 80% لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کی حکومت اور ادارے ایسے چیلنجز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اگر ہم بھی اناؤنس کر دیتے ہیں اسلام آباد آنے کی تو ہمارے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں. اور وہ جو ہم نے پورا پہلے سیگمنٹ میں ہم نے 15 منٹ اس کے اوپر بات کر لی کہ ہمارے دونوں بارڈرز کے اوپر بھی صورتحال اس وقت کشیدہ ہے, اور افغانستان کے ساتھ جو ہماری بات چیت چل رہی ہے ابھی تک وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہی, اور وہ چلنی بھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے بالکل ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی, وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اچھا, جو بھارت ہے ان کا آپ نے دیکھا کہ 30 اکتوبر سے لے کے 10 نومبر تک نوٹم جاری کر دیا ہے, وہ جنگی مشقیں کر رہے ہیں. اور ادھر سے پرنس سوانی جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, ہاں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے دوبارہ چھیڑ چھاڑ کرنی ہے. وہ کہ ہم تیار ہیں, پہلے بھی بھارت کو مار پڑی ہے. اچھا, لیکن وہ اپنی اس سبکی سے, شرمندگی سے, رسوائی سے آج تک نہیں نکل پائے, اس لیے وہ ایک اور خفت مٹانا چاہتے ہیں. تو آپ کی ریاست, آپ کے ادارے اس وقت ان کے لیے دو بڑے چیلنجز یہ ہیں. پھر ایک چیلنج ان کے لیے بلوچستان کے اندر ہے, جس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں, آج بھی وہاں پہ ایک واقعہ ہوا. ان کے لیے ایک چیلنج کے پی کے اندر دہشت گردی کا ہے. یہ 4 چیلنج ہو گئے. 5واں چیلنج ان کے لیے ٹی ایل پی ہے. ٹھیک ہے, اور چھٹا اوور آل جو وہ بھی ہمارے اداروں کے لیے اور حکومت کے لیے ہے, جو اکانومی کی صورتحال بہت تیزی سے بدل رہی ہے. وہ تو ایک مسلسل چیلنج ہے نا, وہ چیلنج ہے, اور وہ اب دوبارہ مہنگائی بڑھنا شروع ہوئی اور لوگوں کی چیخیں آنا شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہو گئے. اب پی ٹی آئی کے اندر 80% لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر اس موقع پہ ہم بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں تو ہمارے جیت کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے. موقع کا فائدہ اٹھایا جائے. حکومت اور ادارے بہت سے چیلنجز میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم اگر اعلان کر دیتے ہیں, پھر وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو سہیل آفریدی جب سے آئے ہیں تو پارٹی کے اندر انہوں نے ایک جان ڈال دی ہے, لوگ ایک پرجوش ہیں. پھر دیکھنا کہ وہ کے پی کے اندر جہاں جہاں جا رہے ہیں. آپ ایک چیز نوٹ کریں, عمران خان کی رہائی کی بات انہوں نے بہت کم کی ہے, یہ بات آپ نوٹ کریں. وہ اس سے زیادہ کس چیز پہ بات کر رہے ہیں, وہ اس سے زیادہ ملٹری آپریشن پہ بات کر رہے ہیں, وہ اس سے زیادہ امن و امان پہ بات کر رہے ہیں, وہ اس سے زیادہ مائن اینڈ منرلز کی بات کر رہے ہیں, وہ اس سے زیادہ کے پی کے وسائل کی بات کر رہے ہیں کہ کے پی کے 3000 ارب روپے وفاق نے دینے, اس سے زیادہ وہ وفاق کا صوبے کے ساتھ ایک جو امتیازی سلوک ہے اس کی بات کر رہے ہیں. وہ لیٹرز لکھ رہے ہیں کہ آپ نے آٹے پہ پابندی لگا دی ہے, ترسیل پہ, تو یہ مسئلہ ہے. وہ اس بار جو ہے نا, اچھا ویسے یہ کاش ایسا ہوتا جیسے آپ کہہ رہے ہیں. میری پرسیپشن ذرا مختلف ہے. مطلب میں تو چاہتا ہوں کہ ان ایشوز پہ بات کی جائے. ظاہر ہے وہ عوام کے منتخب نمائندے عوام کے مسائل حل کرنے کی بات کریں. ہم تو دیکھتے ہیں سہیل آفریدی صاحب عمران خان صاحب کی تصویر صاف کر رہے ہیں دفتر میں بیٹھے ہوئے. یہ نوٹنکیاں تو دیکھیں, میں بتاتا ہوں, یہ ایک تو یہ والی ویڈیو ان کی پرانی ہے, جو عمران خان کی تصویر صاف کر رہے ہیں, یہ پرانی ان کی ویڈیو ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کی نئی ویڈیو نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں تو کیونکہ تینوں دن میں نے ان کی ایکٹیویٹیز کو اٹینڈ کیا ہے, تو میں اس کے بنیاد پہ کہہ رہا ہوں نا. آپ ابھی تقریریں ان کی نکال کے دیکھ لیجئے گا. عمران خان کی رہائی کا کم بات کر رہے ہیں. ان کی آپ اسٹریٹجی سمجھیں, ان کی اس میں اسٹریٹجی کیا ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم عمران خان کی رہائی کی صرف بات کرتے رہیں گے نا تو ہمیں کے پی کے اندر سے وہ سپورٹ نہیں ملے گی. کے پی کے اندر نا دیکھیں, وہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے میرا خیال ہے 15 یا 16 کو انہوں نے اوتھ لیا تھا. آج دیکھیں کیا تاریخ ہوگی, 27 ہو گئی ہے, 28. ابھی تک کابینہ انہوں نے تشکیل نہیں دی. اور کابینہ جو ہے, حکومت جو ہے, وہ وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ کا نام ہوتا ہے. تو عملاً اس وقت خیبر پختونخوا میں حکومت نہیں ہے. تو وہ انہوں نے اس لیے تشکیل نہیں دی کہ عمران خان صاحب سے ان کے ملاقات کی نہیں. حالانکہ اگر عمران خان صاحب سے گائیڈنس لینی ہے تو علیمہ خان صاحبہ جاتی ہیں, جیسے باقی پیغام وہ آ کے دیتی ہیں کہ خان صاحب نے یہ کہا, خان صاحب نے وہ کہا, تو وہ پیغام دیا جا سکتا تھا. اس میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ معاملہ کیا ہے. ویسے تو ابھی جس طرح سے ہم نے شروع میں بات کی تھی پہلے سیگمنٹ میں کہ عمران خان صاحب کی بہن میں لگی ہوئی, شاید وہ یہی پیغام لے کر آئے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ آپ میری ملاقات کے بغیر ہی ایک کام شروع کر دیں اور کابینہ اناؤنس کر دیں. آپ کے پاس پورا اختیار ہے. 2 بار یہ عمران خان پیغام بھجوا بھی چکے ہیں, لیکن سہیل آفریدی نے کیوں نہیں بتائی, اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں. پہلے ہم جو پہلی بات کر رہے تھے نا اس کو ہم کنکلوڈ کر لیں کہ 80% لوگوں کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سوچا ہے کہ موقع کا فائدہ اٹھایا جائے. بالکل صحیح, اور کال دے دی جائے. ٹھیک ہے, سہیل آفریدی نے ایک پلان تیار کر لیا ہے کہ ہم نے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن اس کے اوپر سہیل آفریدی جو ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں ہم اور آئیں اسلام آباد. اچھا,
یہ مجھے نہیں پتا اوکے کہ ان کا پلان کیا ہے، کیونکہ اب میں آ جاتا ہوں کہ 20% لوگوں کا کیا خیال ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ 80% والوں میں ہے یا وہ 20% والوں میں. 20% کا خیال یہ ہے کہ ہم جس طرح سے کے پی کے اندر ایک مومنٹم بنا رہے ہیں اور کے پی کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ وفاق بہت زیادتی کر رہا ہے، آپریشنز کے آپ خلاف ہیں اور آپریشن دوبارہ ہونے جا رہا ہے، اگر آپ لوگ نہ نکلے، آپ نے وفاق کی حکومت کا راستہ نہ روکا، یہاں پہ آپریشن ہوگا، تم لوگ بے گھر ہو جاؤ گے، آئی ڈی پیز بن جاؤ گے، خوار ہو جاؤ گے، تمہارے ساتھ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، لہٰذا کھڑے ہو جاؤ، ہم تمہارے لیے جا رہے ہیں، صرف عمران خان کے لیے نہیں جا رہے. ان کے حقوق کی بات کریں. ہاں ان کی اسٹریٹجی اچھا 20% لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم اسی مومنٹم کو آگے بڑھائیں اور ہم اس معاملے کو لے جائیں فیبرری تک اور ہم 8 فیبرری کو جا کے اور کال دیں، ہم 26 نومبر کی کال نہ دیں. بالکل صحیح. اٹس ٹو ارلی. 20% کا یہ خیال ہے اور 20% کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر ہم نے ابھی نومبر میں یہ کر دیا تو اس سے ہوگا یہ کہ اس وقت پاکستان کو امریکہ کی بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کو بھی ایک ہے کہ ابراہیم ایکارڈ کے اوپر یہ دستخط کر سکتے ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، جیو اسٹریٹجیکلی بڑی بہت ساری چیزیں. ان کا یہ خیال ہے کہ آپ ایک مہنگائی بڑھنا شروع ہوئی ہے اور یہ 2-3 ماہ میں پیک کے اوپر ہوگی، کیونکہ چیزیں بہت زیادہ یہ سیلاب کی وجہ سے پھر آگے پیچھے بہت ساری چیزیں، تو یہ مہنگائی آگے بڑھنی ہے، لوگوں کے لیے مشکلات ہوں گی. آپ کے پی کے اندر مومنٹم بنائیں، 3 مہینے اور مومنٹم بنا کے اور آپ فیبرری میں جا کے کریں. ابھی آپ وہ کہتے ہیں کہ کریں گے تو نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ اگر لوگوں کی جانیں چلی گئیں اور ہمارا یہ مارچ بھی ناکام ہو گیا تو وہ سہیل آفریدی کارڈ بھی تو پٹ جائے گا نا. تو لہٰذا آپ مومنٹم بڑھائیں اور فیبرری میں کریں. اب سہیل آفریدی ایک وجہ سے عمران خان کی اجازت ضرور لینا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگوں نے کہا کہ یار اس بات کو چھوڑ دو، خان تو کبھی نہیں کہے گا کہ میری رہائی کے لیے نکلو، ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے عمران خان کی رہائی کے لیے نکلنا ہے. تو سہیل آفریدی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ابھی نکلتے ہیں نومبر میں تو جانے جائیں گی بہت زیادہ، اور وہ اس بات کا بوجھ اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھانا چاہتے. وہ عمران خان سے اپروول لینا چاہتے ہیں تاکہ اس کے کنسیکوینسز جو بھی ہوں، حکومت گر جائے کے پی کے کی یا جانے چلی جائیں تو عمران خان کہو کہ میں نے یہ کال دی تھی، یہ نہ کل کہ عمران خان کہہ کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اسلام آباد کی طرف ہو جاؤ، تمہیں پتا تھا کہ یہ ہوگا. اور رانا ثناءاللہ اوپنلی بیٹھ کے ٹی وی چینلز کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ہم 26 نومبر سے زیادہ طاقت کا استعمال کریں گے. آپ کی گفتگو سے تو یوں لگتا ہے کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ 20% لوگوں میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی یا تو اجازت لی جائے یا ابھی اس کو پوسٹ پون کیا جائے. میرا نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا. اچھا میں نہیں سمجھتا. میں نے جو ان سے میری گفتگو ہوئی ہے اس میں تو میں ان کو 80%. نہیں، آپ نے کہا نا کہ وہ یہ بوجھ اپنے کندھوں پہ نہیں لینا چاہتے. کہ صرف ایک چیز ہے جی کہ وہ جو بھی انہوں نے پلان بنایا ہے، انہوں نے ہمیں خود بتایا، انہوں نے کہ میں نے ایک پلان بنایا ہے، اس کے والے سے ایک اعلان تو میں 29 اکتوبر کو کروں گا. ٹھیک ہے، کل ہے 29 اکتوبر. ٹھیک ہے. لیکن اس سے جو میں نے تاثر لیا کہ وہ ملک بھر میں ایک ایکٹیویٹی ہوگی، وہ فائنل کال نہیں ہوگی، جو میرا ایک تاثر ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ وہ کابینہ کیوں نہیں بنا رہے. اچھا اس سے پہلے ایک کلیئر کر دیں، وہ 80% اور 20% والی جو آپ نے بات کی نا، یہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. اب وہ 80% لوگ کون ہیں اور 20% لوگ کون ہیں، اس میں کارکن کیا سوچتا ہے؟ کارکن تو ظاہر ہے اس میں سے اگر آپ یہ کہیں کہ 80% یہ سوچتا ہے کہ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے آخری حد تک جائیں تو یہ بات بالکل ٹھیک ہوگی. اصل بات تو یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے اس میں سے کتنے فیصد کیا سوچ رہی ہے جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے. فیصلہ سازوں کی میں بات کر رہا ہوں، ان میں سے 80%، ان میں سے اوکے، ان میں سے فیصلہ سازوں میں سے میں بتا رہا ہوں. میں جنرل ان کی لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا، کارکن کی بات نہیں کر رہا، میں ان کے ایم این ایز، ایم پی ایز یا کارکنان کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. دیکھیں بلال بھائی، بات یہ ہے کہ کے پی کے اندر جو سینٹیمنٹس ہیں نا، وہ میں آپ کو اس ریکارڈنگ کے اینڈ پہ بتا دوں گا. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ایک بار آگے جو بھی ایکٹیویٹی ہو آپ کو وہاں پہ خود بھی جانا چاہیے. آپ لوگوں سے ملیں، آپ لوگوں سے بات کریں تو آپ کو تب یقین آئے گا. بھی آپ کو یقین نہیں آئے گا میری بات سن کے کہ یار یہ بکواس کر رہا ہے، یہ غلط بیانی کر رہا ہے، یہ ایگزیجریٹ کر رہا ہے. میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اگلی ایکٹیویٹی پہ خود جائیں. ہم جب جاتے ہیں نا، ہم ریکارڈنگ تو شاید اپنی بالکل اینڈ میں کرتے ہیں، اس سے پہلے صرف لوگوں سے ملتے ہیں، 200, 250, 300 لوگوں سے ملتے ہیں. ہاں تم بتاؤ تم کیا سوچتے ہو. وہاں سینٹیمنٹس کہیں اور جا رہے ہیں. اور وہاں پہ عمران خان کی رہائی والا معاملہ تیسرے نمبر پہ ہے. پہلے نمبر پہ لوگوں کے اندر ایک خوف ہے، اور وہ خوف یہ ہے کہ یہاں پہ آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے بڑے پیمانے پہ اور ہم آئی ڈی پیز بن جائیں گے. اچھا اس پہ بات کرتے ہیں یہ آپریشن کے حوالے سے. وہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ بھئی اگر مطالبہ پاپولر بیانیہ تو یہ ہے کہ فوج یہاں سے واپس جائے، آپریشن نہ ہو. بھئی فوج اگر وہاں سے واپس جاتی ہے تو جس طرح سوات پہ پہلے قبضہ ہوا تھا تو پھر وہی صورتحال. آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتا رہا ہوں، بڑی زبردست بات بتا رہا ہوں. خیبر میں، خیبر میں نا ایک سیاسی اتحاد ہے بنا ہوا، سیاسی اتحاد. اس سیاسی اتحاد میں نون لیگ بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، مولانا فضل الرحمان بھی ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں. صحیح. آپ کو پتا ہے کہ خیبر کے اس سیاسی اتحاد کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہاں پہ ملٹری آپریشن نہیں ہونا چاہیے. ایک بات. دوسرا یہ جو آپ نے سوال کیا نا، میں نے یہ سوال قبائلیوں سے کیا ہے. ہماری نا 2 نشستیں ہوئی ہیں بڑی لمبی قبائلیوں سے، قبائلی ماہدین سے ہماری نشستیں ہوئی ہیں. میں نے ان سے بڑے سخت سوال کیے. میں نے کہا یہ بتائیں
میں نے اچھا یہ پہلے نوٹ نہیں کیا, آج کل میں نے نوٹ کیا ہے کہ آئی ایس پی آر جب شہداء کی لسٹ جاری کرتا ہے نا, تو جو کے پی کے شہداء ہیں نا ان کے ساتھ لکھا ہوتا ہے, ان کی قوم بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے, مومند, آفریدی, فلاں فلاں فلاں. اچھا یہ پہلے میں نے نوٹ نہیں کیا, شاید پہلے بھی ہوتا ہو لیکن مجھے لگتا ہے کہ پہلے نہیں ہوتا تھا. میں نے انہیں کہا کہ یہ بتائیں کہ جو ٹی ٹی پی والے آپ کے بچوں کو شہید کر رہے ہیں, وہ آپ کے بچے ہیں نا یار, جو جوان ہیں وہ آپ کے بچے ہیں, ان کو شہید کر رہے ہیں. اس پہ جو وہ بات کرتے ہیں میں آپ کو نہیں بتا سکتا, ٹھیک ہے, میں آپ کو نہیں بتا سکتا, ٹھیک ہے. ابھی خیبر میں ہی ایک ویڈیو سامنے آئی جی جس میں ایک ٹورنامنٹ ہو رہا تھا, جس میں کوئی کالعدم ٹی ٹی پی کا کوئی کمانڈر آ گیا. اس میں وضاحت یہ آئی کہ وہ اچانک آ گیا تھا اور وہ حکام کے پہنچنے سے پہلے پھر وہاں تقریر کر کے وہ نکل لیا. تو سوال تو یہی ہے نا کہ اگر وہاں ہماری فورسز نہیں ہوں گی. ہاں میں اس کا حل بتاتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں. میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں, آپ بتاؤ. وہ جو بات کرتے ہیں یار وہ دل کو بڑی لگتی ہے, وہ بالکل ٹھیک بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا ہے یہاں پہ جرگا سسٹم. جب ہمارا جرگا کو فیصلہ کرتا ہے نا, تو جب اس کو سب لوگ آنر نہیں کرتے نا, پھر جرگا جو فیصلہ کرتا ہے اس پہ ہر گھر کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں گے, وہ کہتے ہیں کہ فوج ہمارے ساتھ بات کریں, قبائلی مجاہدین کے ساتھ. ہم فوج کے ساتھ بیٹھتے ہیں, فوج ہمیں دے 1 مہینہ, ٹھیک ہے. کچھ مجاہدین کہتے ہیں 2 مہینے, اکثریت 1 مہینہ کہتی ہے, کچھ کہتے ہیں 2 مہینے دیں. وہ کہتے ہیں آپ ہمیں 2 مہینے دیں, ہم کریں گے جرگا, ہم جرگا کریں گے اور ہم کریں گے ٹی ٹی پی سے بات. ہم ٹی ٹی پی سے بات کریں گے جرگا کا فیصلہ لے کر کہ جی جرگا کا فیصلہ ہے کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جب وہ ٹائم ختم ہوگا نا جو ہم ان کو ڈیڈ لائن دیں گے, وہ کہتے ہیں اگر وہ وہاں سے نہ نکلے, ہر قبائلی گھر سے ایک ایک بندہ اسلحہ لے گا, نکلے گا, اور ہم ان کو ماریں گے اور ہم ان کا خاتمہ کریں گے. وہ پتہ کیا کہتے ہیں, میں کہتا ہوں 1 مہینہ کیا 2 مہینے کیا, میں آپ کو بتاؤں 3 مہینے بھی دے دیں, میں آپ کو کوئی حرج نہیں ہے. ایک بات وہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ ہم لوگ جو یہاں پہ رہ رہے ہیں, یہ جو ٹی ٹی پی والے آتے ہیں یا باقی دہشت گرد تنظیمیں آتی ہیں, وہ کہتے ہیں اس سے نقصان آپ کو ہوتا ہے یا ہمیں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں ہوتا ہے, ہمارے کاروبار تباہ, ہمارے بچوں کی جان سٹیک پہ, ہماری ٹورزم ختم, ہمارا بچوں کی تعلیم ختم, ہم آئی ٹی پیز بنتے ہیں, ہمیں وہ کہتے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہے ان دہشت گردوں کا, کوئی ایک فائدہ تو بتاؤ. اب آ جائیں اگلی بات کو. میں نے کہا کہ یہ جو جہاں جہاں پہ ڈرون مارے گئے ہیں, تو ہماری فوج کا یہ موقف ہے کہ وہاں پہ دہشت گرد جو ہے وہ موجود تھے اور اس گھر کے لوگ ان کے فیسیلیٹیٹر تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اکثر رات کو ٹی ٹی پی والے آتے ہیں, ناک کرتے ہیں دروازہ اور کہتے ہیں ہمیں کھانا دو. کہتے ہیں اگر ان کو کھانا وہ نہیں دیتے تو ٹی ٹی پی والے ان کو مار دیں گے, وہ کھانا دیتے ہیں تو اگلے دن ڈرون میں آپ مار دیتے ہیں. دیکھیں اس کا حل ایک ہی ہے. یہ لاجک ان کی بڑی اچھی ہے, لیکن وہ مانتے تو ہے نا کہ وہاں ٹی ٹی پی موجود ہے. وہ پتہ کیا کہتے ہیں, اب میں آپ کو بتاؤں ان کی بات, وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی والے کہاں کہاں بیٹھے ہیں, ہمیں کہتے ہیں پتہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ 2 مہینے دے دیں, اس کے بعد کر لیں ملٹری آپریشن, اگر ہم نہیں نکال سکتے تو. اس بات کو کون کاؤنٹر کر سکتا ہے ان کی بات کو. اور یہ بات میں نے ان سے ایک اور بات پوچھی, میں نے نا اپنے طور پہ ذرا اندازہ لگانے کی کوشش کی. میں آپ کو یہ بات آن اوتھ بتا رہا ہوں. اچھا ایک چیز میں کلیئر, یہ جو 1 مہینہ 2 مہینے وہ کہتے ہیں ہمیں دیں, اس سے کیا مراد ہے کہ بات چیت کا جرگے کا مینڈیٹ وہ چاہتے ہیں, یا وہ چاہتے ہیں کہ اس 1-2 مہینوں کے اندر فوج یہاں سے نکل جائے؟ نہیں, سن لیں, فوج جہاں موجود رہے. اوکے, وہ بالکل یہ نہیں کہتے کہ فوج نکل جائے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ آج آپ 28 کو فیصلہ کریں کہ جی 28 اکتوبر کو آپ کو ہم 2 مہینے دے رہے ہیں, 2 مہینے میں یا آپ ٹی ٹی پی نکالیں گے یا اس کے بعد آپ لوگ یہاں سے نکلیں گے, ہمارے ساتھ ملیں گے اور ہم مل کے نکالیں گے پھر, ٹھیک ہے. اچھا وہ ایک اور بات بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر ہم 2 مہینے میں نہ نکال سکے ان کو, یا 1 مہینے جو ہمیں ملے گا نہ نکال سکے, ہم سارے لوگ یہاں سے خود نکل جائیں گے اپنی مرضی سے, ہم آئی ڈی پیز بن جائیں گے اور فوج کو کہیں گے اور آپریشن کرو, ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک بات بتا رہا تھا آن اوتھ. مجھے پہلے پتہ کیا لگتا تھا, مجھے لگتا تھا کہ یہ جو کے پی کے لوگ ہیں نا, یہ نا ہمدردی رکھتے ہیں ٹی ٹی پی سے, نا ہمدردی رکھتے ہیں. میں نے جا کے دیکھا ہے کہ ان کے دلوں میں نہیں کوئی ہمدردی نہیں, صرف کچھ لوگوں کی سیاست ہو سکتی ہے, لیکن عام افراد جو ہیں ان کی کیا ہمدردی. وہ کہتے ہیں سر ہمیں تو نقصان ہے, اور وہ ان کی بات لاجیکل ہے. وہ کہتے ہیں یہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے, ٹورسٹ نہیں آتا یہاں پہ, کے پی کے آدھے سے زیادہ تو ٹورزم کے پوائنٹس ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا ہمارا دوسرا سیگمنٹ ختم ہونے کو ہے, لیکن جہاں سے بات شروع ہوئی تھی, میرا خیال ہے اگر اس پہ ہم آ جائیں, یہ جو کور کمانڈرز کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے سہیل آفریدی صاحب کی, اگر بر وقت اس کی اناؤنسمنٹ آ جاتی, بتا دیا جاتا, تو یہ چھپایا کیوں گیا ایسے؟ ہاں دیکھیں اس کے اوپر یہ بات, اس سے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ایک اعلامیہ جاری کر دینا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن میری جب ان لوگوں سے بات ہوئی کہ وہاں پہ جو گفتگو ہوئی وہ کیا ہوئی, وہ میں کل بتا چکا ہوں, آج تو خیر سی ایم خود بھی بتا چکے ہیں کہ ان کی اس میٹنگ میں کیا ملاقات میں کیا بات ہوئی. لیکن ایک چیز آپ کو دیکھنی پڑے گی, کچھ لوگ اس کو نا یہ سمجھ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی کے درمیان اور کور کمانڈر صاحب کی ملاقات کے بعد نا برف پگھلی اور چیزیں کچھ نارملائز ہوئی ہیں.
اس کا پھر دیکھنے کا وہ چھپانے کی وجہ سے سمجھ رہے ہیں, ادروائز یہ امپریشن نہیں آنا تھا. نہیں, جن کو یہ امپریشن ہے بھی نا, وہ ایک چیز صرف دیکھ لیں کہ جمعے والے دن یہ ملاقات ہوتی ہے, جی ہفتے کو وہ جاتے ہیں خیبر جی امن جرگے میں, جی اتوار کو وہ جاتے ہیں کرک, جی ان کی وہ 2 تقریریں دیکھ لیں کیا اس میں ان کا لب و لہجہ پہلے سے سخت تھا یا نرم تھا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس ملاقات کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ اب منگل کو ملاقات کروا دی جائے گی, لیکن اس وقت تک تو ملاقات سہیل آفریدی کی نہیں ہوئی. کم از کم میرا بھی یہ امپریشن تھا کہ یہ خبر جب سامنے آ گئی تو اس کے بعد شاید آج ملاقات کروا دی جائے. اچھا یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, دوبارہ واپس آتے ہیں. صدیق جان صاحب کے ساتھ بڑے اہم موضوعات پہ گفتگو ہو رہی ہے, تو یہاں پہ ایک لیتے ہیں مجھ سے بریک.